اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کو بیٹیوں کی فضیلت اور بیٹیوں کا مقام بتاؤں گی۔ اسلام میں بیٹیوں کی کیا اہمیت ہے، کیا مقام ہے، آج میں آپ کو اس حوالے سے بتاؤں گی، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان ہے عورتوں اور بیٹیوں کے بارے میں آج میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی۔ سامعین، بیٹیاں خدا کی طرف سے رحمت ہیں، اور جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں 70 رحمتیں آتی ہیں۔ ہمارے آقا نور مجسم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کو اعلیٰ مقام دیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کا کوئی مقام نہ تھا، بیٹیوں کی کوئی اہمیت نہ تھی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے عورتوں کو اور بیٹیوں کو اعلیٰ رتبے سے نوازا۔ سامعین، بیٹیوں کی پیدائش پر خوش ہوا کریں، ناراض نہ ہوا کریں، کیونکہ بیٹی خدا کی طرف سے رحمت ہے اور بیٹا نعمت ہے۔ بروز قیامت نعمت کے بارے اللہ تبارک و تعالی ماں باپ سے سوال کرے گا، رحمت کے بارے نہیں کرے گا۔ آج میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سناتی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو بہت عزت دی ہے، بہت مقام دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے اپنی رحمت بری چادر بچھا دیا کرتے تھے، اور اپنی امت کو بتا گئے کہ بیٹیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ بیٹیوں کی پرورش کے بہت سے فضائل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی جس آدمی نے اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں کی اچھی طرح پرورش کی، یعنی ان کے تمام حقوق پورے کیے، ان سے اچھا سلوک کیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، بیٹیوں اور بہنوں کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرما دے گا۔ جنت کی اس شخص کو بشارت ملے گی جو 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں کی اچھی طرح پرورش کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پر کسی نے سوال کیا کہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو وہ کیا کرے، وہ اس عظیم ثواب سے محروم رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک بیٹی کی اس طرح پرورش کرے گا اس شخص کے لیے بھی جنت ہے۔ یعنی جس کی ایک بیٹی ہو، اگر وہ ایک بیٹی کی بھی اچھی پرورش کرے گا تو اس شخص کے لیے بھی جنت ہے، اور اسے بروز قیامت جنت کی بشارت ملے گی جو ایک بیٹی کی بھی اچھی طرح پرورش کرے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر لڑکیوں کی دیکھ بھال اور پرورش کی ذمہ داری ہو اور وہ اسے صبر و تحمل سے انجام دے تو یہ لڑکیاں اس شخص کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ یعنی کہ بیٹیوں کی اتنی فضیلت ہے کہ بیٹیاں اپنے باپ بھائی جہنم سے بچا سکتی ہیں اگر ان کی اچھی طرح پرورش کی جائے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، اگر وہ شخص ان کی اچھی طرح پرورش کرے گا اور جب وہ جوان ہوں گی ان کی اچھی طرح شادی کرے گا، اچھے گھرانوں میں شادی کرے گا، تو میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح ہاتھ کی 2 انگلیاں ملی ہوئی ہوں۔ سامعین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی بھی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی 4 بیٹیوں سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی 3 بیٹیوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ حضرت فاطمہ کا انتقال آپ کے انتقال کے 6 ماہ بعد ہوا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاروں بیٹیاں جنت البقیع میں مدفن ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے ساتھ بہت محبت اور شفقت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے آ کر حضرت فاطمہ الزہرا سے ملتے، اور جب سفر سے واپسی آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے جاتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی کے ساتھ شفقت کی دلیل ہے۔ حضرت عائشہ سے ایک قصہ منقول ہے، وہ فرماتی ہیں ایک خاتون میرے پاس آئی اور اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اس خاتون نے مجھ سے کچھ سوال کیا۔ اس وقت میرے پاس سوائے کھجور کے کچھ نہ تھا۔ وہ کھجور میں نے اس عورت کو دے دی۔ اس عورت نے، اس اللہ کی بندی نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑا دونوں بچیوں کے ہاتھ میں رکھ دیا، خود کچھ نہیں کھایا۔ اس کے بعد وہ خاتون اپنی بچیوں کو لے کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پر تشریف لائے تو میں نے اس خاتون کے آنے اور کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے بچیوں کو دینے کا پورا قصہ سنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے کا موقع ملے اور وہ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے تو وہ لڑکیاں، وہ بچیاں اس شخص کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی۔ ان تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ لڑکیوں کی اسلام میں بہت اہمیت ہے، بہت مقام ہے۔ بچیوں کی تعلیم و تربیت اور شادی کرنے پر 3 فضیلت حاصل ہوں گی۔ نمبر 1، جہنم سے چھٹکارا ملے گا۔ نمبر 2، جنت میں داخلے کی بشارت ملے گی۔ اور تیسری یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہمراہی ہوگی۔ وہ شخص، وہ عورت جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے جو 2 بچیوں کی اچھی طرح پرورش کرے، ان کی تعلیم و تربیت اچھی طرح کرے، وہ جنت میں ضرور داخل ہوں گے۔ قرآن کی آیات اور دیگر احادیث کی روشنی میں یہ بات بہت فخر سے کہی جا سکتی ہے کہ اولاد کی بہتر تعلیم و تربیت وہی انسان کر سکتا ہے جو خدا سے ڈرتا ہے۔ تو بیٹیوں کی پیدائش پر دکھ نہ کیا کریں بلکہ خوش ہوا کریں، کیونکہ بیٹیاں خدا کی طرف سے رحمت ہوتی ہیں، اور جس گھر میں رحمت خدا ہو وہ گھر ہمیشہ آباد رہتا ہے، اس گھر میں کبھی کسی قسم کی پریشانی نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالی ان بیٹیوں کے صدقے ان والدین پر اپنا خاص رحم و کرم فرما دیتا ہے، ان بچیوں کے صدقے اللہ تبارک و تعالی اس باپ پر اپنا خاص کرم فرما دیتا ہے۔ بیٹیاں اپنے اپنے نصیب لے کر آتی ہیں، بیٹیاں ماں باپ پر بوجھ نہیں ہوتی اگر کوئی انسان اچھے طریقے سے سمجھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو کوئی اچھے طریقے سے سمجھے، آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرے تو کوئی شخص بیٹیوں کو اپنے پر بوجھ نہ سمجھے، بلکہ جب بیٹیاں ان کے گھروں میں ہوں تو وہ خوش ہوں۔ اگر انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرے۔ جب بیٹیاں ہوتی تھیں تو ناراض ہوتے تھے لوگ، دکھ کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، زندہ گاڑ دیتے تھے۔ یہ باتیں زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتی تھی۔ آج کے زمانہ میں اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ زمانہ جاہلیت کا تھا، اور آج کے زمانہ میں اللہ کا فرمان بھی پڑھتے ہیں اور صحابہ کی دلیلیں بھی پڑھتے ہیں کہ بیٹیوں کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، اسلام میں بیٹیوں کا کیا مقام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کی کوئی اہمیت نہ تھی، عورتوں کی کوئی اہمیت نہ تھی، لیکن جب آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، عورتوں کو بھی مقام مل گیا اور بیٹیوں کو بھی مقام مل گیا، اور بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کی فضیلت ہے۔ بیٹا نعمت ہے، بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی نعمت کے بارے سوال ضرور فرمائے گا، اور بیٹیاں اللہ کی طرف سے رحمت ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی رحمت کے بارے کبھی سوال نہیں کرے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔
اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔